میرے والد نے اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کی تھی۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے کہیں دور نہ دفنانا بلکہ مسجد کے ساتھ ہی دفنا دینا۔ تو ہم نے ایسے ہی کیا۔ 20 سال ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ اس طرح اکیلی قبر بنانا منع ہوتا ہے اور میت پر عذاب ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جس نے یہ کہا یہ تو خیر عذاب والی بات تو بالکل غلط کی کہ اکیلی قبر پر عذاب ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، دوسری بات ایک حد تک صحیح ہے کہ ایک تو جس جگہ پر انسان کا انتقال ہو اسی جگہ دفنانا یہ منع کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ نبیوں کے ساتھ مخصوص ہے کہ جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے وہیں ان کو دفنایا جاتا ہے، تو غیر نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، یہ فقہا نے فرمایا کہ کسی کو اکیلا ایسے نہ دفنائے بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفنایا جائے، کیونکہ اس قبر کی پھر حرمت کا لحاظ کرنا اور پھر دیگر اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اس طرح اگر کوئی کہہ دے گا تو ہر شخص اپنے اپنے گھروں کے اندر قبریں بنانا شروع ہو جائیں گے اور پھر پرابلم ہوگی، اس لیے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفنانا چاہیے۔ تو والد صاحب کی وصیت مناسب نہیں تھی، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر فوت ہونے والا کوئی وصیت کر کے جائے تو اس وصیت کو پہلے شریعت پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس وصیت کو مثلا خلاف شرع وصیت ہے اور آپ یہ سوچیں اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو میت کو اذیت اور تکلیف ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جب حقیقت حال کھلتی ہے تو جو غلط وصیت کر کے گئے ہوتے ہیں اگر اس مردے کو بھی سامنے لے آئے نا تو وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے گا خدا کے واسطے اس وصیت کو پورا نہ کرنا کیونکہ مجھ پر وبال ہوگا، یا وصیت کو ختم کر دو کیونکہ مجھ پہ وبال ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ بھولے پن سے یہ سوچنا کہ اگر ہم نے یہ بات پوری نہیں کی چاہے ناجائز کیوں نہ ہو میت کو اذیت ہوگی، غلط ہے۔ تو یہ وصیت ٹھیک نہیں تھی، آپ کو نہیں ماننی چاہیے تھی، وہیں دفنانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال دفنا دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ عام انسان کے بارے میں ہے۔ اگر فقہائے اسلام، اگر کوئی شہر کے مفتیان کرام کسی معظم دینی کے لیے، مثلا کوئی بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں اور کوئی بڑے شیخ کامل ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو عام قبرستان میں ان کو دفنایا تو وہاں قبروں کی بے حرمتی بہت ہو رہی ہے، ان کی بھی ہوگی، اس لیے کسی مخصوص جگہ کے اوپر ان کو دفنا دیا جائے تو پھر اس کی گنجائش نکلے گی۔ جیسے بہت سے دارالعلوموں کے اندر ہی ان کے محتمم کی قبوریں بنی ہوئی ہیں، یا کوئی بڑے عالم تھے شیخ الحدیث وغیرہ، ان کی قبور بنا دی گئی ہیں، علیحدہ بنائی ہیں تاکہ بے حرمتی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تو بہرحال اس کی گنجائش ہے کیونکہ اس کو علماء کی تائید حاصل ہے۔ باقی یہ کہ اپنے پاس ایسی وصیتیں کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مکان خریدنے کا ارادہ کیا لیکن کسی نے ہمیں منع کیا۔ وجہ یہ بتائی کہ اس مکان میں کچھ عرصے قبل کسی شخص نے خودکشی کی تھی، تو اب وہاں سے عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں اور کوئی سایہ ہے اس میں، تو اگر تم مکان لوگے تو بہت ساری پریشانی آئیں گی۔ تو اب یہ بتائیں کہ ہم وہ مکان لیں یا نہ لیں، اور اگر لے لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں۔ اگر فرض کر لیں کسی نے خودکشی کی بھی تھی تو اس کا اس مکان سے اب کیا تعلق؟ جسم اس کا قبر میں ہے اور روح جو ہے وہ قبر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، نہ کہ گھر میں وہ منڈلاتی پھرے گی اور وہ حملے کرے گی۔ یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایسی بعض موویز دیکھتے ہیں جن میں کوئی بھی اپنے عقائد کو دکھاتا ہے، یا عقائد کو نہیں دکھاتا تو فرضی چیز بناتا ہے تاکہ لوگوں میں خوف پیدا کیا جا سکے۔ ہارر موویز ہوتی ہیں اور اسی سے ان کی ریٹنگ ہوتی ہے، اسی سے وہ پیسہ کماتے ہیں، تو اس میں وہ ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جس کا ہمارے مذہب اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے مسلمان کے قربان جائیے، یہ قرآن کبھی نہیں پڑھے گا، حدیث نہیں پڑھے گا، علماء سے رائے نہیں لے گا، بلکہ جو عام باتیں ہیں، عام کتابیں ہیں، لوگوں کی رائے، لوگوں کی افواہیں وہ یہاں بیٹھ جاتی ہیں اور دل پر اثر بھی بہت کرتی ہیں، اور اتنا اثر کرتی ہیں کہ ان کے تقاضے کے مطابق انسان عمل بھی کرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ عذاب قبر بیان فرمائے، عذاب جہنم بیان فرمائے، حدیثیں ایسی بیان کریں، اور اس کے علاوہ پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے جائیں کہ انہوں نے نافرمانی کی تو کیا انجام ہوا، یہ ہمارے دلوں پر اب اثر نہیں کرتا، جس سے معلوم ہوا کہ ہمارا ذہن اور ہمارا قلب یہ تھوڑا بیمار ہو چکا ہے، مریض ہو چکا ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ کوئی پرواہ نہ کریں، آپ لینا چاہیں بالکل لے سکتے ہیں، کوئی عجیب غریب آوازیں نہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی سایہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ ہاں، جنات ہو سکتے ہیں، لیکن جب ایک مسلمان کسی گھر میں رہتا ہے تو یاد رکھیں انسان کو جن سے نہیں ڈرنا چاہیے، جن انسان سے ڈرتے ہیں۔ وہاں پہ آپ جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازیں وغیرہ پڑھیں گے، گندے جنات بھاگ جائیں گے، اور اچھے جنات ہوتے ہیں وہ بالکل کو تنگ نہیں کرتے ہیں، جیسے مسلمان جنات ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے گھر میں برکت کا سبب بنے گا۔ لیکن اس کے بعد ان تمام باتوں سے قطع نظر، ایک حقیقت کے بیان سے قطع نظر،
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر لوگوں کی افواہیں اور اسی طریقے سے یہ موویز وغیرہ کے اتنے اثرات مرتب ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ قرآن سنا لیں، حدیث سنا لیں، مضبوط کر لیں، وقتی طور پہ تو عارضی مضبوطی ان کو محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر اس مکان میں گئے فرض کر لیں اور ہلکا سا کوئی کچن کے اندر بلی نے بھی کوئی برتن گرا دیے نا اور جا کر دیکھا بلی نظر نہیں آئی، تو دل حلق میں آ جائے گا کہ نہیں یار جو لوگوں نے کہا تھا ٹھیک تھا، مولوی صاحب نے مروا دیا۔ تو ایسے اگر کوئی کمزور عقیدے کا حامل ہو، کمزور باطن کا ہو، اور اس کو اپنے بارے میں گمان ہے کہ اگر دینی باتوں کے برخلاف کوئی چیز وہاں پر مجھے ایسی ظاہر ہو جاتی ہے جو شیطان بعض اوقات کسی نہ کسی ذریعے سے ظاہر کر دیتا ہے، تو پھر میرا اعتقاد اگر قرآن سے یا حدیث سے ہٹ جائے گا تو ایمانی برباد ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو میرا مشورہ ہے بھائی نہ جاؤ، وہاں جانا کوئی فرض بھی تو نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس قسم کی دقیانوسی باتوں سے اپنا پیچھا چھڑوانا اور اعتقاداً ایک مضبوط مسلمان بننا انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہ بے اعتقادی، بد اعتقادی، یہ اس طرح کی توہم پرستی بعض اوقات انسان کے ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس کی ایک مثال میں ضمناً دے دیتا ہوں، پھر اگلے سوال کی طرف آتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کالے جادو کی کاٹ جادو سے ہی ہو سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، اب یہ حرام اور یہ کفر بھی ہے بعض صورتوں میں کہ اگر کالا جادو کوئی کرتا ہے تو اس میں شرک یا کفر یا کلمات کہتا ہے، اور اگر آپ اسے کاٹ کروانے کے لیے چلے گئے کسی غیر مسلم کے پاس تو ہو سکتا ہے آپ کا ایمان چلا جائے، اگر وہ شرک کرے گا، کفر کرے گا، آپ بھی مارے گئے۔ لیکن یہ باتیں کیوں معروف ہو گئیں؟ کیونکہ ہم اسی طرح دقیانوسی باتیں قبول کرتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث کی دلیل پیچھے ہوتی نہیں، تو آخر ایک وقت ایسا آیا کہ انسان کفر تک میں مبتلا ہو گیا۔ جیسے ایک بہن نے مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ کسی نے کہا کہ جی یہ علاج مسلمان سے نہیں ہو سکتا، یہ ایک غیر مسلم سے ہوگا۔ اس نے بتایا کوئی مذہب میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، کوئی فیل کرے، بیڈ فیل کرے، اور کہتی ہیں ہم وہاں پر گئے اور علاج کروایا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ غیر مسلم کے پاس جا کر کیا وہ پاکیزہ چیزوں سے علاج کرے گا؟ وہ تو گندی چیزوں سے کرے گا، خراب چیزوں سے، کفریہ، شرک یا کلمات۔ یعنی دنیا کی مصیبت اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے کفر بھی کر لے تو کوئی بات نہیں، اور آخرت کی مصیبت اتنی ہلکی ہے کہ اس پر چلنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے مسلمان کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے اعتقاد میں کتنا فرق آ چکا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ذرا مضبوط اعتقاد کے بنے، اور عاملین سے بھی میں بار بار گزارش کرتا ہوں، خدا را لوگوں کو آپ نے اتنا ضعیف الاعتقاد کر دیا کہ ان کو اب اللہ کی طرف سے آزمائشوں، امتحان، تقدیر، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، نہ اس کا وہ مطلب کوئی اس پہ اپنے ذہن میں ان تعلیمات کو رکھتے ہیں۔ اب جادو ہے، ٹونا ہے، سفلی ہے اور نظر بد ہے، انہی چیزوں میں الجھ گئے مسلمان، اور آپ نے لوگوں نے خاص طور پہ الجھایا ہے۔ اس لیے میں تو نہیں کہتا، یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کی گرفت ضرور ہوگی، لیکن اتنا برادرانہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اس پر اگر آخرت میں آپ سے سوال ہو تو جواب ضرور تیار رکھیے گا، اور مجھے مطلب بہت یقین ہے کہ اگر یہ سوال ہو گیا تو آپ جواب نہیں دے سکیں گے کہ آپ نے اتنا ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو کیوں کر دیا کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلمین کے پاس جا کر اپنا علاج کروانے پر ذہنی اعتبار سے مجبور ہو گئے۔ توجہ کیجئے، مذہب اسلام میں نفع کی کوئی شرع مخصوص نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی آٹے میں نمک کے برابر نفع حلال ہے، اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ آٹے میں نمک کی مقدار کیا ہے؟ وہ تو کوئی زیادہ نمک کھاتا ہے، کوئی درمیانہ کھاتا ہے، کوئی بہت ہی کم کھاتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں متعین نہیں ہوئی، اور یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے بنایا ہوا اصول ہے۔ نفع کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو لوگوں کی بنیادی ضرورت کی ہو اور آپ کے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں، اس وقت لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمت کو بڑھا دینا یہ بالکل غلط ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ اس کو مطلب یہ کہ عام حالت میں بھی اتنا بڑھا دینا کہ لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے اور وہ مجبور ہوں لینے پر، یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ ہاں اگر مارکیٹ میں ایسی چیز بہت زیادہ عام ہے، آپ سے نہیں لے گا، دوسرے سے لے لے گا، اس صورت میں اگر 1 روپے کی چیز آپ 1000 روپے کی بھی بیچنا چاہیں اور وہ خوشی سے لینا چاہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کیوں 1000 کا پروفٹ لیا، نہ لیتے بھائی، وہ اگر یہاں سے نہیں کہیں اور سے جا کے پتہ کر کے وہاں سے لے لیتا۔ تو شریعت نے کوئی نفع کی مقدار مقرر نہیں کی، لیکن لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی ہے، تو یہ بیلنس قائم رہنا چاہیے۔ اب جیسے آپ کے پردے کا کاروبار ہے، اگر آپ اچھا ڈیزائن بناتے ہیں، کپڑا بہت اچھا ہے، پرنٹ بہت بہترین قسم کا ہے، اور کسی کو آپ زیادہ نفع بتاتے ہیں اور خوش دلی سے لینے کے لیے تیار ہے، اور بھی پردے کی دکانیں ہیں آپ سے نہیں تو وہاں سے لے لے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ زیادہ نفع بھی رکھ سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر کوئی انتظام نہ ہو اور آس پاس بھی کوئی ایسا واش روم وغیرہ کہیں پر نہیں، یعنی مسجد میں بھی انتظام نہیں، آس پاس بھی کوئی واش روم نہیں ہے، تو مسجد کے وضو خانے کی نالی کے اوپر پیشاب کرنا
شرعن جائز ہے؟ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ مسجد کے احاطے میں آ کے جہاں وضو کر رہے ہوں وہاں پہ آپ نے آ کے پیشاب کر دیا، یہ تو بالکل غلط ہے، معیوب ہے، معتوب ہے، کراہت اور نفرت کا سبب بنے گا اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور ایک ہے کہ جیسے مسجد کی نالی باہر نکل رہی ہے، دیوار کے باہر وہ کہیں پہ گٹر میں جا رہی ہے، اس کے اوپر پیشاب کرنا باہر، وہ شرعن جائز ہو سکتا ہے کیونکہ وہ احاطہ مسجد میں نہیں اور اس میں مسجد کی بے حرمتی نہیں، نمازیوں کے قلب میں کوئی نفرت وغیرہ پیدا نہیں ہوگی، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے انسان وضو وغیرہ کر کے واش روم سے فارغ ہو کر آئے جب کیسی صورتحال ہو۔ ہاں اگر مسجد میں باقاعدہ استنجے خانے وغیرہ بنے ہیں پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر اس طرح نالی میں کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ سجدے میں آپ جو سجدے کی تسبیحات ہیں جو عربک میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی زبان میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مانگ تو سکتے ہیں دعائیں، لیکن بہت بہتر ہے کہ نہ مانگی جائیں، کیونکہ اس میں بعض اوقات پھر ایسا بھی ہوگا کچھ دعا کے علاوہ الفاظ اگر نکل گئے جن کا تعلق دعا سے نہیں ہے، عام لینگویج ہے آپ کی، تو وہ نماز کے فساد کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ لہٰذا نماز کو اسی شکل میں باقی رکھنا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے۔ دعا کا مقام نماز کے اندر سجدہ ہی ہو، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، جیسے کہ منقول ہے کہ نماز کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ پہلے اپنے آرام سے نماز کمپلیٹ کریں، اس کے بعد دعا کریں۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے میں جا کر دعا مانگنا بھی ثابت ہے، لیکن بہتر مشورہ ہمارا یہ ہوگا کہ نماز کے بعد آپ کریں، کیونکہ جو قیودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھیں یا فقہا نے بیان فرمائی وہ ہر ایک کے سامنے نہیں ہوتی، نہ اتنا علم ہوتا ہے، ہم ایسی کوئی بات سن کر اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، باقی معلومات ہوتی نہیں ہیں اور اس سے پھر فساد نماز کے امکانات بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو پتہ نہیں ہوتے، تو اس لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں 5 وقت نماز تو پڑھتا ہوں لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نماز مجھ پر ایک بوجھ ہے اور میں اپنے سر سے بوجھ اتار رہا ہوں، بس صرف اللہ کا حکم ماننے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو کیا ایسا طریقہ ہو کہ نماز پڑھنا مجھے بوجھ محسوس نہ ہو؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ماحول کریٹ کرنا اپنے اطراف میں اور اپنے باطن کے اندر انتہائی ضروری ہے، اسی کے بعد پھر ہمیں عبادت کا خشوع و خضوع، لذت اور مزہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ ماحول کیا ہے؟ سب سے پہلے تو علم دین، کہ نماز ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ آپ اچھی طریقے سے سیکھیں کہ نماز کا کتنا حکم ہے۔ تقریباً 700 مقامات پر قرآن پاک میں نماز کا ارشاد فرمایا گیا، ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ نماز کا حکم دیا گیا، یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ نبی کریم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ حضرت بعض روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برود قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ پوری رہی تو آگے آسانی ہے اور اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر قضا کر دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور ایسی بہت ساری روایات ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی اہمیت، اس کے بعد فضائل۔ جب ہم فضیلت سنتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا کیا فائدے ہوں گے، جنت میں کتنے درجات، آخرت میں کیا کیا انعام ہوگا، تو اس سے بھی ایک شوق بیدار ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں ایک گلاس پانی پلا دیں، آپ لا کر پلائیں گے، چلو میں چھوڑ دیں، آپ عالم ہونے کی حیثیت سے سمجھیں گے ایک دوست کے یار ایک گلاس پانی پلانا، اور آپ نے لا کے پلا دیا، ٹھیک ہے کوئی اتنا مزہ نہیں، لیکن آپ پانی پلایا اور اس نے 1 لاکھ کی گڈی دے دی، پھر دوبارہ پانی پلایا پھر 1 لاکھ کی گڈی، تو آپ تو کہیں گے 10 دفعہ پانی پلواؤ، منگواؤ، میں دیتا ہوں۔ اس وقت جو آپ پانی پلائیں گے اور اس کے بعد انعام لیں گے اس کی کچھ اور ہی آپ کی کیفیات ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انعام کے اوپر انسان نگاہ رکھتا ہے تو پھر اس کا ذوق و شوق بڑھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ماحول کریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے گھر میں ہوں، یعنی محلے میں اگر نکلیں، بہت سے ایسے ہوں گے آپ میں سے جو مجھے سن رہے ہیں، مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں، کہ قمیض اتار کر محلے میں نہیں جا سکیں گے، شرم آئے گی، ایسے عزت دار ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ مکہ شریف جاتے ہیں حج میں، عمرے میں، وہاں احرام پہنا ہوتا ہے، تو میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے احرام اوپر والی چادر اتار کے رکھ دیتے ہیں اور آرام سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ایک ماحول بن گیا ہوتا ہے۔ جب آدمی اس ماحول میں رچ بس جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں کو چھوڑ کر اسی ماحول کے مطابق اپنی طبیعت کو پاتا ہے۔ تو آپ کو بھی ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے جس میں نماز کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہو۔ کام چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، چھوڑ کر وہ نماز پڑھنے جا رہا ہو تو پھر آپ کو لگے گا یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، دیکھو کیسی یہ پرواہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بھی ایسا ہوگا۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کی فضیلتیں وغیرہ دیکھیں اور آخرت پہ بھرپور توجہ رکھیں، اس نماز کے انعامات پر غور و تفکر کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگا۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، نماز چاہے بوجھ محسوس ہو چاہے غیر بوجھ، ادائیگی کرتے رہیے گا۔ بعض اوقات شیطان آپ سے کہے گا ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ کہ خالی سر سے بوجھ اتار رہا ہے۔ فائدہ نقصان نہ دیکھیں، اللہ کے حکم کو دیکھیں، نماز تو پڑھنی ہوگی۔ ہاں کیفیات کو بدلنا بہت اچھا ہے، لیکن جب تک کیفیات نہ بدلیں نماز پڑھنا ہرگز مت چھوڑیے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں پہلے مسلمانوں کا قبرستان تھا، اب اس میں غیر مسلمین کو بھی دفن کرنا شروع کر دیا گیا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں، مقتدر حضرات ہیں، سختی کے ساتھ اس عمل کو روکیں، ان کے دیگر لوگوں کے قبرستان کے لیے الگ جگہ مخصوص کریں اور ان قبور میں سے مردوں کو نکال کر وہاں دفنائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک غیر مسلم فوت ہوتا ہے، اگر وہ حالت کفر میں مر گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس پر لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے غیر مسلم کے جنازے میں کبھی شرکت نہ کریں، کیونکہ لعنتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، عذاب اس پہ شروع ہو جاتا ہے، مذمتیں شروع ہو جاتی ہیں، عذاب کے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو مسلمان جائے گا تو اس کے اوپر بھی اس کے لازم اثرات ہوں گے۔ جیسے کہ ذکر کی محفل میں جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایک آدمی ذکر کر رہا ہوتا ہے، ہم ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ہم پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جو جس مجمع میں شریک ہوتا ہے وہاں جو نازل ہو رہا ہے شریک بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس قسم کے لوگ قبر میں جائیں گے تو لازم عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے، شدید قسم کا عذاب قبر۔ اور جو مردہ ہوتا ہے وہ اپنے برابر میں اگر پڑوسی کو اذیت تکلیف ہے تو وہ بھی اس کے، یہ نہیں کہ اس کو تکلیف ہوگی مسلمان کو عذاب، لیکن اس کی چیخیں، اس کی آوازیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سنیں، اور جو لعنتیں اس پہ اور مزید عذابات کے فرشتے نازل ہو رہے ہوں گے اور دیگر معاملات، تو اس سے پھر ایک تشویش اور وحشت پیدا ہوگی اور یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے قبرستان سے بالکل علیحدہ رکھیں اور مسلمانوں کے قبرستان کو بالکل علیحدہ رکھیں۔ پھر اس میں خیر یہ تو نادانستہ طور پر ہوگا، لیکن یہ خطرہ ضرور ہے کہ کوئی کتبہ وغیرہ نہیں لگا، کسی نے آ کے اسی پہ فاتحہ پڑھ دی کہ چلو یار یہ بھی قبر، اس پہ بھی فاتحہ پڑھ دوں، اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت بھی وہ کر رہا ہو، حالانکہ غیر مسلم جو حالت کفر میں مر گیا اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ خود ایک کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ان آیات پر شک کا یہ گویا کہ اظہار ہے جس میں کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا پھر اس کے لیے بخشش نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگرچہ میں نے پہلے یہ کہا کہ نادانستہ طور پہ کر رہا ہے تو حکم کفر تو نہیں دیں گے ہم اس پر، لیکن بہرحال آپ نے یہ خطرات تو ڈال دیے نا، پیدا کر دیے کہ جب آپ نے غیر مسلم کو بھی وہاں دفن ہونے دیا تو کوئی بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی یوں کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو، تو یہ جو سارے اس قبرستان میں مسلمان غیر مسلم سب ہیں تو ان کے لیے بھی دعا ہوگی، اور ان کے لیے دعا کرنا شرعاً صحیح نہیں ہوتا۔ کوئی اگر غیر مسلم ہمیں سن رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارا مذہب تنگ نظر ہے، بلکہ ہمارا مذہب یہ بتاتا ہے کہ مذہب اسلام ایک بہترین مذہب ہے۔ اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو اور اللہ کا انکار کر دیتا ہے، رسول کا کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے تو اس نے حق کا انکار کیا۔ اور آپ بھی سمجھیں گے کہ اگر کوئی قانون کے خلاف کوئی مجرم چل رہا ہوتا ہے، ملکی قانون کے خلاف ریپ کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، سنیچنگ کر رہا ہے، لوگوں کو قتل و غارت کر رہا ہے، اب اگر وہ مرتا ہے تو کیا آپ کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ اور جبکہ اس نے آپ کو بھی لوٹا ہو تو آپ کہیں گے بہت اچھا ہوا مر گیا، لوگوں کو نجات ملی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی لحاظ سے کوئی نقصان کا باعث بن رہا ہو اور اسی حالت میں مرے تو آپ بھی اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ تو ہمارا مذہب اسلام ایک حق مذہب ہے، جو اس کا انکار کر کے فوت ہوگا ہمارا قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے اس پہ عذابات کے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی برا نہ مانے، بلکہ مذہب اسلام کو اسٹڈی کرے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کریں اور دیکھیں کہ سب سے کامل اور صحیح ترین مذہب آج کے دور میں مذہب اسلام ہے، اور وہ میں زبردستی نہیں کہتا ہوں، آپ پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کا دل تسلیم کرے گا کہ واقعی اس سے زیادہ کامل ترین مذہب اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک اور پھر ایک کویسچن تھا، کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ایک حاجی صاحب ہیں جو بہت ہی متکبرانہ چال چلتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں اگر کوئی بچہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ سے کبھی نہیں ہٹاتے، پاؤں سے دھکا مارتے ہیں اور پھر وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور اگر ہم ان کو کبھی پیار سے سمجھائیں تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ضرور تکبر بہت بری چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت متکبرین کو چیونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ انہیں اپنے پاؤں تلے روندتے ہوں گے، یعنی متکبر کا وہاں انجام بہت برا ہے۔ تو یہ واقعی قابل مذمت چیز ہے،
تو آپ بہرحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ظاہر سے تکبر ٹپکتا ہے، لوگوں کو سلام نہیں کرتے، ہاتھ ملائے تو حقارت سے جھٹک دیتے ہیں، یا جو کچھ آپ نے کہا اگر واقعی وہ ویلڈ علامات ہیں، بہت ہی واضح علامات ہیں، تو آپ تکبر کا حکم دے سکتے ہیں اور پھر پیار سے سمجھائیں، نہ مانے تو بہرحال آپ کنارے کشی رکھیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ قلبی متکبر نہیں ہوتے، لیکن ہم بعض چیزوں کو تکبر کی علامت قرار دے کر ان پہ متکبر ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ پہلے آپ اچھی طرح تصدیق کریں کہ ان کے اندر، اور ایک دو علامات نہیں کئی علامات دیکھیں، متکبر کی بہت ساری علامات ہوتی ہیں کہ یہ علامات ان کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تکبر کا حکم ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق تکبر کا توڑ کیا ہے؟ تکبر، یعنی متکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ تاکہ متکبر کا تکبر ٹوٹ جائے۔ تو پھر یہ ایسے ان کے ساتھ ایک رویہ رکھنا چاہیے کہ اگر وہ متمنی ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، آپ سلام نہ کریں، ان کو آگے جگہ نہ دیں، اگر وہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پیچھے بیٹھو، نماز کا سب کا حق ہے، اس طرح رویہ اختیار کر کے ان کے تکبر کو توڑنے کی کوشش کریں۔ قلت وقت ہے، ورنہ میں آپ کو بزرگان دین کے کئی واقعات بتا دیتا کہ انہوں نے متکبرین کے سامنے جان بوجھ کر ایسا عمل اختیار کیا کہ اس کا تکبر کا توڑ تکبر کے ساتھ ہی کیا، لیکن یہ تکبر محمود تھا، کیونکہ یہ تکبر برے تکبر کے توڑ کے لیے تھا اور وہ تکبر غلط تھا۔ اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے کریں کہ کسی پر متکبر کا حکم خواہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہو تو پھر اس کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار رکھیں، اور وہ بھی ہمدردی کے ساتھ، نفرت کے ساتھ نہیں، تاکہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ تکبر ختم کرے اور وہ عاجزی کی طرف آ جائیں۔ ان کے شوہر گورنمنٹ جاب کرتے تھے، فوت ہوا ہے، تو اب انشورنس وغیرہ کے کچھ پیسے گورنمنٹ دے رہی ہے، میں لے سکتی ہوں کہ نہیں؟ تو بالکل لے سکتے ہیں۔ جو بھی بینیفٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو گورنمنٹ یا کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ بھی اپنے امپلائی کے ریلیٹیوز کو، جو بھی نومینی ہوتا ہے اس کو دیتا ہے، تو بالکل آپ لے سکتے ہیں۔ اب وہ کس مد میں دے رہے ہیں کس میں نہیں، وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے۔ اگر کوئی ویسی ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ تو بالکل وہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ امپلائی انشورڈ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کچھ خود امپلائی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو وہاں تو خصوصی طور پہ بینیفٹس لینا بالکل صحیح ہے، تو آپ کے لیے طیب اور حلال ہے، آپ بالکل نہ چھوڑیں، بالکل لے لیں۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے نفلی روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا کہ صبح رکھوں گی، لیکن سحری میں آنکھ نہ کھلی، بلکہ دیر میں آنکھیں نہ کھلی، فجر میں کھلی، تو میں نے روزہ نہیں رکھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، آپ کا ارادہ یہ ہوگا کہ پہلے میں اٹھوں گی، ساری وغیرہ کروں گی، پھر روزے کی نیت کروں گی۔ تو یہ ارادہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور نیت ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ آپ باقاعدہ قصد کر لیتے ہیں کہ اب میں کل کا روزہ رکھوں گا۔ اگر کل کا روزہ رکھنے کا خاص ایسے قصد ارادہ ہوتا ہے جو عمومی طور پر پختہ ارادہ ہمارا ہوتا ہے سحری کے ٹائم میں، سحری کھانے کے بعد، تو پھر وہ، لیکن رمضان کے اندر بہرحال آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، چاہے سحری ملے یا نہ ملے۔ نفلی روزے میں چونکہ ہمیں اختیار ہوتا ہے، اس لیے اس کی نیت بہت ضروری ہوتی ہے، اور رمضان کے روزے میں اگر ہم رات کو سوتے ہیں تو ہماری نیت خود بخود دل میں ہے، کیونکہ فرض روزہ ہوتا ہے، چھوڑیں گے نہیں کہ بھئی اگلے دن روزہ رکھنا ہے۔ اس میں اگر آنکھ نہیں بھی کھلی تو آپ کو بہرحال روزہ رکھنا ہوگا۔ منت اور نیت کے اندر فرق ہوتا ہے۔ منت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی عبادت کا اللہ سے باقاعدہ وعدہ کرتے ہیں، اور اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے آپ منت کے الفاظ ادا کریں کہ خود آپ کے کان سن جائیں۔ جب سنیں گے تو پھر یہ منت کہلائے گی اور آپ کو وہ رکھنا، عبادت کرنا لازم ہوگا۔ لیکن نیت صرف دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اس میں الفاظ وغیرہ نہیں ہوتے، تو لہٰذا منت الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے لازم، نیت خالی دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو آپ نے اگر صرف دل میں ارادہ کیا تھا، زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے تھے، تو پھر تو یہ صرف ایک نیت تھی اور نفل روزہ رہ گیا، بعد میں آپ دوبارہ رکھ لیجئے گا۔ لیکن اگر آپ نے الفاظ ادا کیے تھے کہ میں اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر کل کا روزہ رکھوں گی، تو یہ منت بن جائے گی، اور اس میں پھر آپ کی آنکھ نہیں کھلتی تب بھی آپ کو اگلے دن کا روزہ رکھنا واجب تھا۔ تو دیکھ لیجئے اگر آپ نے یہ منت تھی آپ کی یا صرف آپ نے نیت کی تھی، اگر نیت تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں رکھ لیں، اور اگر منت تھی تو گویا کہ یہ قضا ہو گیا روزہ، اب اس کی قضا آپ کو زندگی میں جب بھی کبھی موقع ملے رکھنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھائی نے کہا کہ جی بیوی شوہر کی پسلی سے بنی، ہم نے سنا ہے، تو اگر کوئی عورت ایک کے بعد ایک شوہر کرے، 3 یا 4، تو کیا وہ ہر ایک کی پسلی سے بنی ہوگی؟ میرے بھولے بھائی ایسا نہیں ہے۔ اصل میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ عورت مرد کی پسلی سے بنی ہے تو وہ عورت خاص بی بی حوا مراد ہوتی ہیں، اور مرد سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہوتے ہیں، کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو نکاح کی خواہش آپ کے دل میں پیدا کی، تو آپ نے کوئی شریک حیات کا ارادہ کیا، یعنی مطالبہ کیا، فریاد کی،
دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے پھر بیوی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا، بس اتنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر مرد کی پسلی سے عورت پیدا ہوتی ہے۔ بچہ تو کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ مردوں سے پیدا ہوتا ہے؟ لڑکیاں ہماری مردوں سے تو نہیں پیدا ہوتی ہیں، شوہر کے اندر سے تو پسلیوں سے تو نہیں پیدا ہوتی نا۔ تو یہ مطلقاً حکم نہیں ہے کہ قیامت کی ہر عورت جس سے شادی ہونی ہے اس مرد کی پسلی سے پیدا ہوگی۔ یہ سوچنے سمجھنے میں صرف آپ کی غلطی واقع ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ دیور سے حلالہ نہیں ہو سکتا، دیور حلالہ نہیں کر سکتا، تو ہمیں بتائیں کہ کون کون کر سکتا ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے سمجھ لیں کہ حلالہ کے بارے میں بڑے منفی تصورات لوگوں کے ذہن میں قائم ہو چکے ہیں۔ اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر شوہر تیسری طلاق دے دیتا ہے تو یہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر شوہر تیسرا طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون تھی، انہوں نے آ کے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی، پھر میں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا، ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو میں ارادہ رکھتی ہوں اس کے پاس، پہلے شوہر کے پاس جانے کا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے میں بہت ہی بات کہہ کے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تیرے لیے حلال نہیں پہلے شوہر کے پاس جانا جب تک تو اس شوہر کا اور یہ تیرا کچھ شہد نہ چکھ لے، جس سے فقہا نے نتیجہ نکالا کہ جسمانی تعلق قائم ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن سے نکاح ثابت ہوا کہ غیر شوہر کے علاوہ شخص سے نکاح کرنا ہوگا، حدیث سے جسمانی تعلق اور عدت کے احکام تو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اس سے پورا یہ ملا کر ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر شوہر 3 طلاقیں دے دے تو یہ بیوی پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک پہلے اس کی عدت نہ گزار لے، پھر کسی شخص سے نکاح کرے، پھر ان میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ مر جائے یا طلاق دے دے، پھر اس کی عدت گزارے، پھر یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اس کو حلالہ کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ جو نبی کریم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، تو ایک طرف تو قرآن حلالہ کی اجازت دے رہا ہے، یہاں سرکار اس پہ لعنت کی وعید فرما رہے ہیں، تو پھر فقہا نے اس کو مخصوص صورتوں کے ساتھ رکھا۔ اس میں 2 بڑی صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ پری پلان حلالہ کروایا جائے، کہ ایک عورت مرد سے کہے، یہ شوہر ہی پہلے والا ایکس ہسبینڈ کسی سے کہے یار میری بیوی سے تم حلالہ کر لو اور تمہیں طلاق دینی ہوگی، یہ مشروط کر کے کریں، یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے حلالہ، لیکن اس میں بھی حلالہ ہو جائے گا اگرچہ کرنے اس طرح ایگریمنٹ کرنا گناہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اجرت پر حلالہ کرنا، کہ اتنے پیسے مجھے دے دیں میں آپ سے شادی کرتا ہوں اور وہ کر دیتا ہوں، تو یہ پھر یہ جائز نہیں ہوگا کہ پیسے لے کے حلالہ کرنا، اس میں بھی حلالہ ہو جائے گا یاد رکھیں، لیکن لینے دینے والے دونوں گناہگار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اگر کسی شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور مقصود یہ ہے کہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، تو وہ صراحتاً کلیئر الفاظ میں نہیں کہہ سکتی، اشارتاً کنایتاً۔ مثلا کوئی تھرڈ پارٹی اس کو آدمی کو کہہ دے کہ یار ان کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، اگر کوئی کاش ایسا ہو کہ ان کے ساتھ تعاون کر لے تو ان کا گھر بس جائے گا، اور یہ شخص کہہ دے چلو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، تو پھر یہ شادی کر لی اور پھر اپنی مرضی سے یہ طلاق دے دے، بونڈ نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے اس کو کہ تمہیں طلاق دینی ہوگی، ورنہ وہی مکروہ تحریمی صورت بن جائے گی۔ تو یہ سب تفصیل ہے جو میں نے آپ کو عرض کی، شرائط وغیرہ، اور کن سے حلالہ ہو سکتا ہے، جو بھی نامحرم ہو اس سے ہو سکتا ہے، کہ جس سے عورت کا نکاح ہو جائے، تو دیور سے بھی ہو سکتا ہے اور جیٹ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ دیور حلالہ نہیں کر سکتا بالکل غلط ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی ہے، قریب رہتے ہیں، ایک ہی کنٹری کے اندر رہتے ہیں یا ایک ہی سٹی کے اندر رہتے ہیں، کنٹری چھوڑ دیں سٹی کے اندر رہتے ہیں، تو پھر یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ جب دیور شادی کرے گا پھر جسمانی تعلق، پھر یہ عورت پہلے شوہر کے پاس آئے گی، وہ اس کی بھابھی کہے گا، اور دونوں کا جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہے، تو نفسیات پر، طبیعت پر، اور پھر شوہر کو اگر پتہ ہو کہ میرے بھائی نے ایسا کیا ہے، تو پھر ماحول کے اوپر کچھ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ یہاں رہتے ہیں اور شوہر بیوی باہر کے ملک میں رہتے تھے، چلو ٹھیک ہے پاکستان میں آ کے کیا، پھر وہاں چلے گئے، پھر ملنا جلنا نہیں ہے تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن جہاں بار بار آمنا سامنا ہو وہاں پر کیفیات جو ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے اگر کوئی مشورہ دے کہ دیور جیٹ سے نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شریعت نے بہرحال منع نہیں کیا ہے۔